انسانوں کے نام افزار ریحان، مشترکہ دشمن کے مہلک نظریات کا صفایا۔ آرٹیکل لہٰذا 3 اگست 2017 کے جنگ میں شائع ہوا، اور آج کی صورتحال کو ملاحظہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے افریت سے ڈسے پاکستانی عوام ابھی کرکٹ کی بحالی پر خوشی منا رہے تھے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں نے محمد ایجنسی میں 3 چیک پوسٹوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ جماعت الاحرار نے اس سانحے کی ذمہ داری قبول کر لی، جس میں ہمارے 5 سیکورٹی اہلکار جان کی بازی ہار گئے، اور اب سوابی جھڑپ میں بھی ہم نے 2 جوانوں کی قربانی دی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن ہیں۔ پاکستان کے ان دشمنوں کا ان کے مہلک نظریات سمیت صفایا اور خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آپریشن رد الفساد ہر دہشت گرد کے خلاف ہے، خواہ وہ ملک کے اندر سے کارروائی کر رہا ہے یا بیرون ملک سے آپریٹ کر رہا ہے۔ ہم خلوص دل سے افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اسے مستحکم اور مضبوط ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے اپنے وسیع تر مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم کا یہ جذبہ و ولولہ بلا شبہ لائق تحسین ہے، لیکن بعض مسائل اتنے گمبھیر ہوتے ہیں کہ انہیں محض جذبے طاقت یا لڑائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کی لعنت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے جہاں ملک کے اندر مختلف نوع اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، وہیں بیرون ملک اپنی خارجہ پالیسی میں بھی عصری تقاضوں کی مناسبت سے حکمت و فراست کو کام میں لاتے ہوئے غیر روایتی اسلوب اختیار کرنے کی اہمیت واضح ہے۔ سب سے سہل اور آسان وتیرہ یہ ہے کہ ہم اندرون ملک منافرت کی جذباتی فضا مسلط کرتے ہوئے اپنے نام نہاد دشمنوں کی تعداد یا فہرست بڑھاتے چلے جائیں، یا یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر مقابلہ پتھروں سے ہی کرنا ہے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ہم 21ویں صدی کے جدید سائنٹیفک عہد میں نہیں بلکہ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب بھی کوئی خرابی وقوع پذیر ہوتی ہے تو باشعور وہ ہوتا ہے جو جذبہ خود احتسابی کے ساتھ پہلے اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتا ہے اور پھر دوسرے پر دلائل کے ساتھ یہ واضح کرتا ہے کہ اس کی کون سی اور کیا کیا زیادتیاں ہیں۔ ایک دور تھا جب شدت پسندی کو فروغ بخشنے میں رول ہم نے بھی ادا کیا تھا، ہماری جو بھی مجبوریاں تھیں، اور آج ہمیں اس کا جتنا بھی پچھتاوا ہے، لیکن ان ناآشنا چہروں میں کچھ چہرے ہمارے بھی شناسا تھے۔ آج افغانستان کی سرزمین پر چھپے بہت سے گروہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے دہشت گردوں کو حملہ آور ہونے کے لیے ادھر روانہ کرتے ہیں۔ یقیناً انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور کابل حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے، مگر ہمارے کچھ کرم فرما اسی رو میں بہتے ہوئے جب سارا ملبہ افغان انتظامیہ یا ان کے حلیفوں پر ڈال کر سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کسی طرح بھی مسئلے کا حل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے افغان سرزمین پر گولے پھینک کر یا میزائل مار کر ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے تو ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے۔ ہم نے 18 روز تورخم اور چمن یا اسپین بولتے کراسنگ پوائنٹس کو کاملاً بند کر کے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود گھس بیٹھیے ادھر گھسے اور ہمارے 5 جوانوں کی جانیں لے گئے۔ اس نوع کے جنونی دہشت گرد اپنی وارداتوں کے لیے تورخم یا چمن بارڈر کے محتاج نہیں ہیں۔ جائز رستوں کا استعمال تو جائز طریقوں سے آنے والے کرتے ہیں۔ وحشیوں کے لیے تو 2400 کلومیٹر پر محیط ڈیورنٹ لائن بہت وسیع ہے، جسے بند کرنے سے ہر 2 ممالک عاجز ہیں۔ تو پھر کیا یہ بہتر ہوگا کہ کراسنگ پوائنٹس پر سیکورٹی چیکنگ کو قطعی سخت کرتے ہوئے تمام تر جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ قانونی آمد و رفت کو جاری و ساری کر دیا جائے؟ 2 دن کے لیے کھول کر پھر بندش لگانے سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ البتہ 2 طرفہ تعلقات بد اعتمادی اور منافرت کی صورت نقصان صاف ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے بھی اس حوالے سے قرارداد منظور کی ہے۔ افغان انتظامیہ پر تنقید کی ہم جتنی چاہے بچھاڑ کریں، مگر یہ یاد رکھیں کہ وہ خود ہماری پھینکی ہوئی باقیات سے زخم خوردہ ہیں۔ ان کے شہریوں کی اپنی زندگیاں غیر محفوظ ہیں۔ وہ دہشت گرد طالبانوں کے خوف سے امریکی تحفظ و پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ پھر وزیر اعظم نواز شریف کی وہی بات کہ دہشت گرد پاک افغان دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن ہیں۔ جب ہم دونوں یا بشمول انڈیا خطے کی تینوں اقوام کو ایک مشترکہ حقیقی دشمن کا سامنا ہے تو کیا بہتر نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو متعاون کرنے کی بجائے مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے مشترکہ اسٹریٹجی اپناتے ہوئے ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائیں؟ اپنے یا بگانے، اچھے یا برے، طالبانوں یا دہشت گردوں کی تمیز سے بلند ہو کر ہر 2 اطراف سے اس ناسور کی جڑیں کاٹیں جن کی نظروں میں انسانی جانوں کی حرمت ہے، نہ انسانیت کی۔ یہ مشترکہ قومی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے مہلک نظریات کا صفایا کرنا ہے، لیکن اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص اثاثوں کی پاکٹس قائم رکھنی ہے تو پھر الحمدللہ آپ فسادی کہیں یا جہادی، اس نوع کے مارکے ہوتے
ہوتے رہیں گے۔ نتیجتاً بن لادن کے الفاظ میں جہاد یا شہادت فی کل مکان، انسانی سوسائٹیاں اس دہشت و وحشت کی یرغمالی بنی رہیں گی۔ ہماری سابقہ وزیر خارجہ نے بھی پاک افغان تناؤ کا حل سفارتکاری کو ہی قرار دیا ہے تاکہ تلخیوں کو روکا جا سکے۔ ہماری پاکستانی سوسائٹی اس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے کتنی بے چین ہے، اس کا اندازہ حالیہ کرکٹ معرکے میں عوامی دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر کرکٹ کے سابق کھلاڑی نے جو غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کی ہے اسے کرکٹ کے شائقین نے ہی نہیں، قوم کے تمام ذمہ دار طبقات نے بھی ناپسند کیا ہے۔ اب انہوں نے پاکستان آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کے خلاف جو غیر تہذیبی الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے ان کے اندر چھپی مایوسی اور کڑواہٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا اس ذہنیت کا کوئی شخص میدان سیاست میں کامیابی کا حقدار ہے۔ آپریشن ضرب عرب سے قبل جب طالبان سے مذاکرات کے نعرے لگائے جا رہے تھے تو اس ہیجانی اور طوفانی فضا میں دہشت کے علم برداروں نے اپنی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنا کر ہمارے اس کھلاڑی لیڈر کو جس طرح پیش کیا وہ کتنا واضح تھا۔ جن لوگوں کی اس وقت آنکھیں نہیں کھلی تھیں ان کی اب کھل جانی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہماری عسکری اور سیاسی قیادت آپریشن رد الفساد پر ایکا کرتے ہوئے جس عزم نو کے ساتھ اٹھی ہے، یہ آگاہی اور شعور اب اندرون ملک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی خوشبو سے پورا جنوبی ایشیا مہکے گا۔